علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روح اشکم ناول کی 18 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ اینا، مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ۔ میں کیوں آپ سے کچھ چھپاؤں گی بی جان، سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ انہیں بس اپنا ڈریس نہیں ملا تھا، وہی ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا۔ سفیان شاہ کی دھمکی کے بعد اینا کسی صورت انہیں سچ بتانے کی رو دبا نہیں تھی۔ اچھا ادھر آؤ۔ اینا بھی چلتی ان کے قریب ہی آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اینا، سفیان کا دل برا نہیں ہے بچے، وہ غصے کا تیز ہے، بس اگر کبھی کچھ بول بھی دے تو بیٹا اسے معاف کر دینا۔ یہ جو مرد ہوتا ہے یہ بچے کے دل سے ایک بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اسے اپنی من پسند بیوی مل جائے تو یہ بچہ جیسا خوش ہوتا ہے، نرم دل ہو جاتا ہے۔ اگر پسند کی نہ ملے تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے بچے۔ اس کا موڈ کب کس بات پر بگڑ جائے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں کیا کروں ایسا بی جان کہ وہ مجھے پسند کرنے لگ جائے۔ اینا کے منہ سے نکلے الفاظ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئے، جبکہ اینا کو اپنا آپ ایک فالتو شے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جیسا اپنا آپ منوانے کے لیے دوسروں سے مشورے کرنے پڑ رہے تھے۔ عورت کی پاکیزہ اور سچی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے بچے، یہ ایک پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتی ہے۔ بس تمہیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے تمہاری کوشش اور محبت کبھی راگی نہیں جائے گی۔ تب تک میں یہ سب برداشت کروں بی جان، میرا دل دکھتا ہے ان کی بے رخی پہ۔ وہ رو دی تھی۔ بی جان نے اسے کس کے گلے سے لگایا تھا۔ اب سفیان جب بھی تم پر غصہ کرے تم نے اسے بولنا ہے، اگر آپ مجھے کچھ کہا تو میں بی جان اور دادا جی کو آپ کی شکایت کر دوں گی، بس پھر دیکھنا کیسے لائن پر آتا ہے۔ وہ ہنستے بول رہی تھی۔ اینا منہ کھولے ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہی نہیں نکلتی تھی، یہ کیسے بولیں گے۔ اچھا چلو، بہت رات ہو گئی ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ کمرے میں؟ خیالوں سے بہر آتی اینا کے پسینے چھوٹے تھے۔ ہاں کمرے میں جاؤ، سفیان تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ کر ہی نہ لے میرا انتظار، بڑبڑاتے وہ اٹھی تھی۔ یا اللہ، میرے بچوں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اب سے آزمائشیں ختم کر دے اور سفیان کے دل میں اینا کے لیے محبت ڈال دے۔ آمین میرے مالک۔ وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ اس نے ہولے سے دروازہ کھولا تھا۔ کھولے پہلے جھانکا، پھر سفیان کو بیڈ پر اوندے منہ لیٹے دیکھ کر وہ آگے آئی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ اپنی کل کی جگہ پر سونے کی غرض سے آگے بڑھی تھی۔ یاؤ! اینا کے بڑھتے قدم رکے تھے، وہ اپنی جگہ اسٹل رہ گئی تھی۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ بھاری آواز نے اسے تھرتھرانے پر مجبور کیا تھا۔ نام اللہ کا نام لیتے وہ پلٹی تھی، جہاں تک کہ پھر سر رکھ کے دراز ہوا سفیان شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، اس نے وہیں رک کے جواب دیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ بی جان کے پاس۔ میری شکایتیں کہہ رہی تھی؟ سینے پہ بازو باندھے اس نے آنکھیں کھول کی تھی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے وہ رو دینے کو تھی۔ آج کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو تم مجھے یہاں اس کمرے میں موجود چاہیے۔ اس کے نائے حکم پر اینا نے پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جو شخص اسے دیکھنے کا رادوانی تھا، اسے اپنے سامنے رہنے کا بول رہا تھا۔ اب یہاں وہ جوتے اتارو میرے۔ سفیان شاہ کی خراٹ آواز پر وہ اسے اپنی موجودگی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تمہارے دیدار کے لیے میں تمہیں یہاں رہنے کا بول رہا ہوں؟ اب زبردستی بیوی بن ہی گئی ہو تو مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اپنی حیثیت بھول نہ جاؤ، اس لیے یہاں اور جوتے اتارو۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے زمین پر گرتے بے مور رو رہے تھے۔ اینا نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ سفیان شاہ بلا غصے کا تیز سے وہ ایسا مرد تو نہیں سمجھتی تھی، پھر اپنی قسمت کو قصوروار ٹھہراتے وہ آگے آئی تھی۔ اپنے سر پڑتے ہاتھ سفیان شاہ کے ایک پاؤں پہ رکھتے دوسرا ہاتھ رکھنے کے قریب رکھا تھا۔ اس کی ہاتھوں کی لرزیں سفیان شاہ نے بہت نوٹ کی تھی۔ اس کی لمس میں کچھ عجیب تھا، کچھ تناشائی تھی۔ سفیان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ جوتے اتارتی اینا اٹھی تھی جب سفیان بھی واپس خیالوں سے کمرے میں آیا تھا۔ سونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے کونے میں کھڑی ہو جاؤ اور آئندہ دیر سے آنے سے پہلے سوچ لینا، کہتے وہ اوندے منہ لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا، وہ صرف سنتی تھی۔ آج اس شخص کو ظالم حاکم کے روپ میں دیکھتے اینا کا دل چیخ چیخ کے رونے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اسے حسنوی کی شدت سے یاد آ رہی تھی، مگر وہ بھی اس سے دور تھی۔ آنسو اب سکیوں میں بدل گئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے رات کے 2 بج چکے تھے۔ مسلسل کسی کی رونے کی آواز اس کی کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سفیان نے ذرا سا چہرہ اٹھایا، اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر سائیڈ لیمپ آن کی اس نے اس کی طرف دیکھا جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک روشنی ہونے پر اینا نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا، جبکہ سفیان شاہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں 2 بج رہے تھے اور تب رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ تب کی گھڑی سے اپنے رویے پہ دکھ ہوا تھا۔ اب مجھے تمہارے رونے کی آواز نہ ہے، وہ لاکھ نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتا وہ نہیں کر پاتا تھا۔ اب سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر تو ویسے ہی سفیان شاہ کا دماغ گھوم جاتا تھا۔ اور سو جاؤ اب چپ چاپ، کہتے ساتھ ہی اس نے لائٹ آف کی تھی۔ اسے افسوس تھا، مگر اب یہی اینا کی قسمت تھی۔ اگر اسے اسفند شاہ کے ساتھ رہنا تھا تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، سوچتے اس نے آنکھیں موندی تھی۔
اینا چپ چاپ وہیں دیوار کے سارے بیٹھتی چلی گئی، دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ سختی سے پوسٹ کیے۔ اس نے سیکیوں کا حلق میں دبانا چاہا، اس کا وہاں سانس رکنے لگا تھا، مگر اسے تو کمرے سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اینا نے وہیں دراز ہوتے بغیر کمفرٹیبل اوڑھے آنکھیں بند کی تھی، ساری رات بند آنکھیں پھیکی ہی رہی تھی۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی، موبائل رکھتے انہوں نے دیکھنا چاہا۔ السلام علیکم چاچو۔ وہ مزید آتے ضیاء حیدر خود اندر آ چکا تھا۔ ارے وعلیکم السلام، آج کافی دنوں بعد نظر آئے ہو۔ موبائل سائڈ میں رکھتے سلطان احمد اس کے گلے لگے تھے۔ جی چاچو، مجھے وریشا سے ملنا تھا، سوچا جلدی آ جاؤ ورنہ پھر اس کے کیوں نہیں جانا پڑتا۔ انہیں خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوتی۔ ہاں ہاں، وہ اپنے کمرے میں ہے، تم جاؤ مل لو، میں ناشتہ لگواتا ہوں۔ نہیں چاچو، میں ناشتہ کر چکا ہوں، ابھی یہاں سے سیدھا تھانے جانا، ضروری میٹنگ ہے، اس لیے ناشتہ پھر کبھی سے۔ وہ مسکراتا زینے پھلانگتا اس کے کمرے کے باہر رکا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، پھر ہاتھوں میں پکڑے دوپٹے کو، اور پھر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آج اس کے ہاتھ میں مفلر نہیں تھا، وہ ایک پورا دوپٹہ تھا۔ اسے نے گلے میں لپیٹنے کے انداز میں رکھا اور سیٹ کرنا چاہا جب دروازہ ناک ہوا۔ آج رہیں جواب دیتے وہ نز اپنے کام میں مصروف رہی۔ پیچھے کھڑا ضیاء حیدر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ جینس شرٹ میں ملوث، اس پر لانگ پیروں سے تھوڑا اوپر آتا کوٹ پہنا، جس پر گلے میں ہم رنگ دوپٹہ سیٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ وہ جائزہ لے رہا تھا جب وریشا مسلسل خاموشی پر پلٹی تھی۔ تم، میرا مطلب ہے یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ بھی اتنی صبح؟ گلے میں پڑے دوپٹے کو یوں ہی چھوڑتے وہ ذرا کو آگے آئی، جس پر ضیاء نے دروازہ پورا کھولتے سامنے آتے اس کی طرف فائل بڑھائی۔ وریشا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ اس بندے کی فائل ہے؟ کیا نام تھا یار اس کا؟ دماغ پہ زور دیتے بول جا۔ ہاں، اشان شاہ، یہ اس کی فائل ہے، اس کی ساری انفارمیشن ہے اس فائل میں۔ وریشا کے چہرے پر اچانک رونق آئی تھی۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے فائل لی تھی۔ بہت شکریہ ضیاء، تم نے میری بہت بڑی ٹینشن دور کر دی۔ فائل کو دیکھتے وہ چہکی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، آج کافی عرصے بعد وہ نارملی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ یہ کیا؟ فائل سے نظر ہٹاتے وریشا نے اس کی طرف دیکھا جو اس کے گلے میں لٹکے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں کرتے، ضیاء نے 2 قدم آگے آتے اسے بتانا چاہا۔ وریشا کا چہرہ جھکا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے نہیں آتا یہ اتنا بڑا دوپٹہ کرنا، لڑکیاں کیسے اوڑھ لیتی ہیں؟ کنفیوز سی ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوتی وہ شرمندہ سی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ تم برا نہ مانو تو میں سیٹ کر دوں؟ وریشا بے ساختہ نظر اٹھائی تھی۔ تم کرو گی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ ہاں مجھے آتا ہے۔ ضیاء نے ذرا سا فاصلہ چھوڑے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا اور پھر اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے ہلکا سا کندھے پہ پھیلاتے سیٹ کیا تھا۔ وریشا اس سارے عمل میں بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو ہو گیا۔ گردن کے گرد دوپٹے کی تہہ بناتے اس نے گردن کو بھی کور کیا تھا۔ وریشا نے پلٹتے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ضیاء نے دوپٹے کو انتہائی نفاست سے گردن سے لپیٹتے پھر کندھوں کو بھی ڈھک دیا تھا۔ نظر ضیاء کی طرف اٹھی تھی جس نے اسے دیکھتے اسمائل پاس کی تھی۔ اس کے مسکرانے پر وریشا کے دل نے بیٹ مس کی۔ بے ساختہ نظریں چرائے وہ دوری بنا گئی تھی۔ اوکے میں چلتا ہوں، کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بول دینا، اور اس دوپٹے میں بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ حافظ۔ مسکراتے وہ نکل گیا تھا جب وریشا نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیسے بھی میں ایسی خوبصورت لگوں گی؟ خود پر نظر گاڑے وریشا سوچنے پر مجبور ہوئی تھی، مگر میں ایسی کیوں خوبصورت لگنا چاہتی ہوں؟ سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہتے اس نے خود سے سوال کیا تھا، مگر افسوس جواب نہ ذہن کے پاس تھا نہ دل کے پاس۔ میں ایسی خوبصورت ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے اسے میں خوبصورت لگوں گی یا نہیں۔ خود پر فخر کرتے بیگ اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تم یہاں؟ میں صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ نظر کتاب سے ہٹاتے اس نے سر پر مسلط ہوئے شخص کو دیکھا۔ کچھ نہیں، ویسی فکر ہو رہی تھی کہیں پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو محترمہ۔ ابتسام اس کے قریب گھاس پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ دیکھیے محترم، اب میں اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہوں کہ میں آپ ہر وقت میری طاق میں رہے مجھے بچانے کے لیے، دبے دبے لہجے میں غصے سے کہتی اشال نے اسے کڑے تیواروں سے دیکھا تھا۔ ہاں، آرٹیفیشل شیرنی کی بہادری تو میں کل ہی دیکھ چکا ہوں۔ آج وہ شاید اشال کو تپانے کے موڈ میں تھا، جب ہی بات بات پر طنز کرتا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اشال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے نظر پھر سے کتاب پر جھکا لی تھی۔ ویسے محترمہ تمہاری وہ فرینڈ عائشہ کیوں نہیں آ رہی؟ نظر تقریباً 5 منٹ بعد وہ پھر سے بولا تھا، اس کے دادا ابو کو اٹیک ہوا ہے۔ اشال کے لہجے میں افسردگی دھار آئی تھی۔ تو ہمیں ان کی تعزیت کو جانا چاہیے نا، زندہ ہیں وہ، یو اسٹوپڈ۔ اشال تقریباً چلائی اٹھی تھی۔ اوہ تو محترمہ تم نے آدھی بات بتائی، میرا کیا قصور؟ اطمینان سے کہتے ابتسام نے سر جھٹکتے جیسے اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں بتاؤں گی نا۔ اوکے اوکے بتاؤ۔ نظر ہنوز موبائل پر تھی مگر کان اور دھیان سارا اشال کی طرف تھا۔ وہ کومے میں چلے گئے ہیں، اس کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ دکھ تھا۔
ہاں بڑے لوگ ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، گھاس پہ لکیر کھینچتے وہ پرسکون سا بولا تھا، جبکہ اشار ممکنہ حد تک پوری آنکھیں کھولے سے تک رہی تھی۔ آپ انسان ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ اب کیا کیا میں نے؟ اشار کے لہجے میں طنز محسوس کرتے ابتسام نے جھنجھلاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اسے کچھ بھی بولنے کا ارادہ ترکی اشار نے ذرا سا رخ موڑا تھا۔ محترمہ، اس نے دیکھنے کی زحمت کیے بغیر ہی جواب دیا تھا۔ آج کوئی لیکچر نہیں؟ نہیں۔ اچھا، فرسٹ ٹرم کی تیاری کر لی تقریباً؟ وہ اب بھی نہیں پلٹی تھی۔ اچھا، ناراض ہو؟ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، سر لہجے میں کہا گیا۔ اشار نے گردن موڑی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی تو یہیں تھے، اب کہاں گئے؟ اف اف، ایک تو مجھے اس انسان کی سمجھ نہیں آتی۔ اشار نے ارد گرد دیکھا تھا، اکیلے ہونے کا خوف حاوی ہونے کو تھا، مگر پھر خود کو تسلی دیتے وہ پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ نہ کوئی کال، نہ میٹ اپ پارٹیز میں؟ تم سے تو ویسے ہی جانا چھوڑا ہوا ہے، سب پوچھتے ہیں تمہارا۔ ٹینا اپنے ہی رو میں بولے جا رہی تھی جب دوسری طرف وریشا چپ سادے کسی اور ہی جہاں پہنچی چکی تھی۔ وریشا، آئی ایم ٹالکنگ ٹو یو۔ اس کو کندھے سے جھنجھوڑتے ٹینا چیخی تھی۔ ہاں میں تو یہی ہوں۔ ہاں وہ اسائنمنٹ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ کون سا اسائنمنٹ یار؟ میں تو پارٹی کی بات کر رہی تھی۔ ٹینا کو اس کی غیر دماغی نے پریشان کیا تھا، مگر پھر اس نے وریشا کی سائڈ سے ہوتے اس کی نظروں کے تار میں دیکھا۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ تم اسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کسے؟ نہیں تو میں نہیں دیکھ رہی۔ اس کا یوں پریشان ہونا، جھجکنا ایسا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وریشا اب کے بالکل مڑتی پیٹ کر کے بیٹھی تھی، جیسے شو کری اب اس کا دھیان وہاں نہیں ہے۔ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو؟ ٹینا نے اس طرح سے سنجیدگی سے پوچھنے پر وریشا حیران ہوئی تھی۔ نہیں تو مجھے کیا بات؟ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، مگر میں اچھی نہیں ہوں ٹینا۔ میں نے ایک بار نہیں 2 بار اس پر الزام لگایا، اس کو پارسا کہا۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ تم بہت بدل گئی ہو وریشا۔ ٹینا نے ایک نظر اس کے لباس پھر آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر کہا تھا۔ جب رابطے اور واسطے نئے لوگوں سے جڑ جائیں تو انسان بدل جاتا ہے۔ ٹینا کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتے وہ بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پلیس، مگر کیوں؟ اس دنیا کے دکھاوے کی رنگینیوں سے زیادہ تنہائی کی پاکیزگی پسند آ گئی ہے، اس لیے۔ بولتی وہ رکی نہیں تھی۔ وٹ ایور، تنہائی، پاکیزگی، دکھاوے، اف اف، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ بڑبڑاتے ٹینا بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف تھی جب ابتسام واپس سے اس کے قریب آ کے بیٹھا تھا۔ اسے اگنور کیے وہ انس گیم میں کھیل رہی تھی۔ محترمہ، یہ تمہارے لیے ہے۔ آئس کریم کا سکوپ اس کے آگے کرتے ابتسام نے اپنا سکوپ اٹھایا تھا۔ سوری مگر میں چینی ہوئی چیزیں نہیں کھاتی۔ ایک نظر اسے اور اس کی محنت کو دیکھتے اشار نے ناک چرایا تھا۔ اوہ، تو مطلب تم نے سب دیکھ لیا؟ ہاں بالکل دیکھ لیا میں نے۔ کیسے آپ نے اس بیچارے لڑکے کے ہاتھ سے آئس کریم چھین لی؟ تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ اس کے معصومیت سے کہنے پر آئس کریم کو سائڈ پر کرتے ابتسام نے اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا تھا۔ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ لہجے میں ناراضگی تھی۔ اوکے، یہ کھا لو، یہ کسی سے نہیں چھینی۔ اشار کے بیگ پر الگ الگ قسم کی کینڈیز رکھتے اس نے پرزل اٹھائی تھی۔ پہلے ایک، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ ابتسام نے تمام رنگوں کو بکھیر دیا، پھر ایک ہی لمحے میں ان تمام رنگوں کو واپس سے پرانی ترتیب میں لے آیا تھا۔ وہ بہت موقع سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ایک سوال پوچھوں؟ اس کے ہاتھوں سے نظر ہٹائے اشار نے ابتسام کی طرف دیکھا جس کی نظریں ہنس پر چل پڑی تھی۔ جی پوچھیں۔ پرسنل مت لینا، نہ برا ماننا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ آغاز سے پہلے اس نے تہمیت باندھی تھی جس پر اشار نے صرف سر کو خم دیا تھا۔ تم یہ عبایا کیوں پہنتی ہو؟ میرا مطلب ہے یہاں اتنی لڑکیاں، میں نے کسی لڑکی کو خود کو اتنا ڈھکا ہوا نہیں دیکھا، تم پہلی ہو۔ اس کے پاس جواب موجود تھا، مگر اب تک وہ کتنی ہی لوگوں کے ان کے ایسے ہی سوالوں کے جواب دیتی آئی تھی۔ آج وہ آسان لفظوں میں نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر پھر ایسا کیا کہتی؟ اشار نے سوچتے نظروں کا رخ بدلا تھا۔ جواب دو۔ اسے چپ دیکھ کر ابتسام نے پسل اس کے ہاتھ سے ٹچ کی تھی۔ جواباً اشار نے ذرا سا مسکراتے وہ کینڈیز اٹھائی تھی۔ اسے کھولے بغیر یہاں رکھے۔ ایک ابتسام کے ہاتھ میں دیتی اس نے ساتھ گائیڈ بھی کیا تھا اور دوسری کو ان ریپ کرتے ابتسام کی رکھی کینڈیز کے ساتھ گھاس پر رکھا تھا۔ ابتسام کو ذرا دلچسپی سے وہ سب دیکھتا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ ابتسام بھی تجسس سنبھالے خاموشی اختیار کیے اس کے اگلے عمل کے انتظار میں تھا، جب ایک چونٹی رینگتی ہوئی اس کھلی پڑی کینڈی کے ارد گرد رینگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اگلے 5 منٹ میں 10 سے زائد چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی۔ اشار اور ابتسام دونوں وہ منظر مگن ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آئی سمجھ؟ اشار نے نظر اٹھائی تھی۔ نہیں، ابتسام نے کندھے اچکائے۔ اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو عورت بھی ایسی ہے، جب تک وہ خود کو ڈھک کے رکھے گی بالکل اس ریپ ہوئی کینڈی کی طرح محفوظ رہے گی۔ جب وہ ایسی ہوگی، اشار نے دوسری کینڈی کی طرف اشارہ کیا، جب عورت خود کو ڈھک کے نہیں رکھے گی تو ایسا ہی حال ہوگا۔ اس دنیا میں رہنے والے کچھ انسانی
پھر اس لیے جنوارے سے نوچ کھائیں گے۔ یہ ابایا صرف ابایا نہیں ہے، یہ ایک محفوظ حدود ہے جس کے اندر میری جیسی کئی لڑکیاں خود کو کئی بری نظروں سے محفوظ کر سکتی ہیں۔ میں تمہاری بات سے ایگری ہوں، مگر ہر کوئی تمہارے جیسا نہیں سوچتا۔ اور دوسری بات انسانی پہ، اس لیے جانور صرف اس دنیا میں نہیں، کبھی کبھی ہمارے ارد گرد بھی موجود ہوتے ہیں، مگر افسوس ہماری آنکھوں پر رشتوں کی پٹی بندھی ہوتی ہے اور ہم کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے۔ وہ سب جو سچ ہوتا ہے وہ بس وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس بات کا اشال کی بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں دل میں کیا سمائی ابتسام نے اس کے سامنے اپنا دل کھولا تھا اور وہ کہا تھا جس نے کبھی نہیں کہنا چاہیے تھے۔ اینی وے، ٹائم ہو گیا، کل ملاقات ہوگی۔ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بنا وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا پلر کی آڑ میں ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اس لڑکے کو اتنا سیریس لے رہا ہوں؟ مجھے تو یہ سب کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر کیوں دل کرتا ہے اسے سب بتا دوں؟ کیوں دل چاہتا ہے اسے اس دنیا کی حقیقت بتاؤں، اسے بتاؤں کہ جو وہ سمجھتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے اس کی اصل پہچان؟ کیوں مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، جبکہ ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی، اسے سر میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ ایک زوردار کونسا دیوار پہ رسید کرتے اس نے اندر اٹھتے طوفان کو خاموش کرانا چاہتا۔ وہ وہیں بیٹھی ابتسام کے کہے جملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود ذہن اس بات کے مطلب کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مفلوج تو کسی اور کا بھی وجود ہوا تھا جو وشال کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اپنی تمام چیزیں سمیٹتے اس کی نظر ابتسام کی پزل پر پڑی تھی۔ اسے اٹھائے بیگ میں رکھتے وہ اٹھی تھی، جب نظر اپنے عقب میں ساکت کھڑی وریشا پر گئی تھی۔ چہرہ پیلا زرد پڑ رہا تھا، اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وشال کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وریشا آندھی بنی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔